نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب سردار اعجاز اسحاق صاحب، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ اس بیان نے طاقتوروں کے حلقے میں ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ایسے ہے کہ ہمارے سامنے پیپر ہوتا ہے اور ہمارے سروں پہ بندوق ہوتی ہے۔ ہم فیصلے نہیں کر پاتے، ہمیں طرح طرح کے تھریٹ حاصل ہیں اور یہ فیصلے نہیں، ہم ڈرامے کر رہے ہیں۔ آگے مزید انہوں نے ایک ایڈوائز بھی دے دی ہے بیوروکریسی کو کہ اگر 200 بیوروکریٹس غیر قانونی حکم ماننے سے طاقتوروں کا انکار کر دیں تو یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس خبر نے طاقتوروں کو جو آخری درجے کا ننگا کرنا ہوتا ہے وہ کر دیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اسی طرح لوگ نکلیں گے۔ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرعون جتنا بھی طاقتور ہو جائے، سرکش ہو جائے، اس کے مقابلے میں اللہ موسیٰ ضرور بھیجتے ہیں۔ جہاں پہ شر اپنی طاقت کے بل بوتے ڈرا دھمکا رہا ہو، لیکن اس کے مقابل میں اللہ تعالی حق والے بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ یہ ایسے سمجھے کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے مقتدر حلقے، ہماری بیوروکریسی یہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کمزوری اور تنزلی کی طرف جا رہی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ اس بات کا یقین ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص ہو وہ اس وقت تک طاقتور ہوتا ہے، یہ ایک دنیا کا فلسفہ ہے، جب تک وہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا، اور جب اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دیتا ہے تو اس کے طاقتور ہونے کی جو ایک تنزلی کا سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ایک بہت بڑا خوف تھا کہ امریکہ جو ایک سپر پاور ہے، اس کے بعد جدید قسم کے ہتھیار ہیں، اس نے تو افغانستان کو تہس نہس کر کے اس کا شاید دنیا سے نام و نشانی مٹا دے۔ لیکن جب وہ طاقتور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اپنی طاقت کا استعمال کیا ظلم ڈھانے کے لیے انسانیت کے اوپر، تو اللہ نے اس کا حشر کیا کر دیا۔ آج یاد رکھیں، امریکہ کا جو اس وقت کا خوف تھا، اب کوئی اس سے سوائے ہمارے مفاد پرست جو ہمارے اوپر مسلط ہے، سوائے ان کے باقی کوئی امریکہ کا کسی قسم کا ڈر محسوس نہیں کرتا۔ یہ صرف اور صرف کچھ مفاد پرست لوگ ہیں جو یہاں تک عوام کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ یہ خواجہ آصف کے آج تک ان کے بیان عوام کے ذہنوں میں ہیں کہ یہی لوگ کہتے تھے کہ ہم امریکہ کی غلامی سے کیسے انکار کر سکتے ہیں، ہم تو پورا پاکستان اس کے وینٹیلیٹر پہ ہے۔ لیکن آج جس طرح پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح اس جج صاحب نے جو بیان دیا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس کی طاقت کا ایک ہوا تھا، روب تھا، دبدبا تھا، لیکن اس نے جب اپنی طاقت کا عوام کے خلاف،
عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے پہ اور عوام کے مینڈیٹ کو ہتھیانے کے لیے جو اس نے طاقت کا استعمال کیا، اب اس کی طاقت سے جو ایک عوام کے دلوں میں جو خوف تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ ان طاقتوروں نے عورتوں کی عزتوں کی پامالی، ان کے تقدس کی پامالی، چادر اور چار دیواری تقدس کی پامالی، عوام الناس کے اوپر ظلم، سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں، ان کے اوپر ظلم، صحافیوں پہ جو حق بولنے والے تھے ان کے اوپر جو ان کے مظالم، جب انہوں نے اپنی طاقت کا ان کے اوپر استعمال کیا تو آج ان کی طاقت کمزوری میں بدل چکی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ناظرین، اگلی خبر، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ایک ٹی وی چینل پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جیل میں بیٹھا ہے، عمران خان، اس نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں اس نے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، کبھی اس نے اپوزیشن لیڈر کو فون تک نہیں کیا، اور بلکہ پلوامہ کے موقع پر چیف آف دا آرمی اسٹاف سابق باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ کا ارینج کیا، کیونکہ اس وقت یہ خطرہ تھا کہ شاید آج یا کل انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کر دے، تو اس نے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا۔ اس میٹنگ میں 1.5 گھنٹے تک اپوزیشن عمران خان کا انتظار کرتی رہی، اور باجوہ صاحب عمران خان کی منتیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے آئیں اس پہ ڈسکس کریں، اس وقت بڑے سینسٹیو قسم کے حالات ہیں۔ تو عمران خان نے باجوہ کی منتیں کرنے کے باوجود بھی اس نے ریفیوز کر دیا کہ میں ان ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ظاہری طور پہ تو یہ بیچارے اپنا کوئی امیج بہتر کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے یہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں یہ مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کا ترہ امتیاز ہے ہی یہی کہ وہ حق پہ ڈٹ جاتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ عمران خان، اس نے عملی طور پہ عوام کو عقیدہ توحید سمجھا دیا ہے کہ عزت ہے، ذلت ہے، زندگی ہے، موت ہے، یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ڈٹ گئے۔ اور اسی بنیاد پہ، اسی جرأت کی بنیاد پہ آج 25 کروڑ عوام اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ کا ایک نظام ہے کہ ایک شخص ہے، مخالف ہے، لیکن بات وہ ایسی کر رہا ہے جس کا سارا ایڈوانٹیج مد مقابل جو ان کے جیل میں بیٹھا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ جیسے اس نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے میری لاش جائے گی، میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا۔ اس بات کو عوام سراہتے ہیں اور اسی پہ بڑھ مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنے عرصے میں تو قائد اعظم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس طرح کا دلیر لیڈر دیا ہے۔ اسی جرأت اور ترہ امتیاز کی وجہ سے تو آج یہ مسلم دنیا کا نمبر 1 لیڈر مانا جا رہا ہے۔ یہی اس کی خوبیاں ہیں، نہ خود جھکتا ہے، نہ عوام کو کسی کے سامنے جھکنے کا کہتا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کہ ہماری عسکری قیادت، سیاسی قیادت اور میڈیا یہ اپنے اشتراک سے ایک پالیسی وضع کرنے جا رہے ہیں، ایک لائحہ عمل تشکیل دے رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی معیشت کو اٹھایا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اس طرح کی پالیسی سے ایک آخری امید ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔
انتہا درجے کا لطیفہ ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کے کرتوتوں کی بنیاد پہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل دیتے ہیں کہ ان سے جو سمجھ بوجھ یا سوچنے کی صلاحیت، پازیٹیو تھنکنگ، وہ بطور عذاب کے اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لطیفہ ہے۔ اسلامی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ کبھی بھی جو مجاہدین ہیں ان کو طرح طرح کے دوسرے کاموں میں نہیں الجھایا جائے۔ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کیونکہ اگر وہ ادھر ادھر الجھ گئے تو ان کا جو مقصد جہاد ہے اس میں ان کی کمزوریاں شروع ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی ملک کی جو سب سے مضبوط ہونے کی علامت ہے وہ اس کا دفاع ہوتا ہے، اس کا جہادی نظام ہوتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سیاستدان اور میڈیا یہ جناب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کوئی لاہ عمل تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک لطیفے سے کم نہیں ہے۔ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرح طرح کے کاروبار میں ملوث ہونے کی وجہ سے آج یقین جانیے ان کی ساکھ زیرو پہ چلی گئی ہے۔ وہ جو عوام کے دلوں میں راج کرتی تھی، آج اس محبت میں چند ہمارے جنریلوں کی پالیسیوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ جو سیاستدان جن کا کام ہے ملک کو سنبھالنا، ان سیاستدانوں کا ارینج کیا گیا ہے، انتظام کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لوٹ کر بار بڑی بڑی جائیدادیں اور اپنے اثاثے بنا لیے اور ملک کو اس حال پہ تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، انہی کو پھر لایا جا رہا ہے کہ وہ پھر اس کے لیے جو بچی کھچی ساکھ ہے یا بچا کچھا ملک بچا ہے اس کو مزید لوٹیں، اور ان کے لوٹنے کے لیے ان کو پھر سے مواقع میسر کیے جا رہے ہیں۔ اور میڈیا جس کا کام یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں یہ آئینے کی مانند ہوتے ہیں، کہ آئینہ دکھاتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، نگرانی کرتے ہیں نظام کی۔ آج ان کو انہوں نے پاکستان کی معیشت کی خاطر اس کو سنبھالنے کے لیے اس میڈیا سے یہ کام لے رہے ہیں۔ اگلی خبر جناب، ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ 47 نمبر وزیر اعلیٰ جس طرح کی ماشاءاللہ ایکٹنگ کر رہی ہیں، جس طرح وہ تھانوں کو وزٹ کر رہی ہیں، اور جس طرح وہ جاتی ہیں پہلے سے کیمرہ مین اور ایک فلم شوٹ کرنے کے لیے جیسے پورا ایک عملہ ہوتا ہے، اس میں شاید کوئی ڈائریکٹر بھی ہوتا ہوگا، تو وہ جناب میرے خیال میں اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ کم اور اداکارہ زیادہ لگ رہی ہے۔ پہلے بھی جس طرح پاکستان میں اس وقت جو سیاسی کارکن، جو خواتین ہیں، جو ان کے اوپر بے انتہا پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس 47 نمبر وزیر اعلیٰ کے آنے کی وجہ سے ان کی تکالیف مزید بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں یہ ایک راہ ہموار کر رہے ہیں ایک انقلاب کے لیے، کہ جیسے جسٹس صاحب نے کہا، ان کا بیان سنا، جیسے ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک ہی حل ہے، یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا، یعنی کہ اس نیٹ پہ یہ پہنچ چکے ہیں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں وہ یہی ہے کہ انقلاب کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، جس طرح کہ یہ IMF کے سامنے لیٹ گئے ہیں، یاد رکھیں کہ انقلاب کے لیے اس طرح کے جو حالات ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کریں گے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں
کہ اللہ نے جب کسی قوم کی حالت بدلتے ہیں تو اس طرح کے حالات سے قوم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی آزادی وہی کسی کو آج تک کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی۔ اور پھر عمران خان نے جو اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جب اس نے یہ پیشین گوئیاں کی ہیں، حالانکہ یہ ماضی میں بھی عمران خان نے جس طرح کی پیشین گوئیاں کی وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی۔ اچھا، ساری کا نہیں کہہ سکتے تو میکسیمم، جیسے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ساری پارٹیاں میرے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، ہو گئی، آپ نے دیکھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو دوبارہ لایا جائے گا پاکستان میں، لایا گیا۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نواز شریف کو پھر سے الیکشن کے لیے اہل کیا جائے گا، وہی ہوا۔ پھر الیکشن میں دھاندلی کروائی جائے گی، وہی ہوئی۔ نواز شریف کے کیسز دھڑا دھڑ معاف کیے جائیں گے، وہی ہوا۔ اب جو عمران خان نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ 5-6 مہینے میں جیل میں رہوں گا اور 5-6 مہینے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اس حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور نواز شریف کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پھر سے لندن بھاگے گا۔ ان کے اس بیان سے تھڑتھلی مچ گئی ہے ان 47 نمبر کے حکمرانوں میں۔ یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے جیسے رانا ثناءاللہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، حالانکہ یہ بیچارے ان کی بات ماری گئی ہے، اب ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہم کیا بولیں۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو، آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔